السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں عرض کریں، اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قرآن پاک کی اس آیت کے تحت میں بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کروں گا۔ اس سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ ابھی میں کل پرسوں کی بات ہے، پرسوں ترسوں کی، کہ نیپال کی حکومت کا تختہ پلٹ گیا۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش کی حکومت کا تختہ پلٹا۔ اس سے پہلے شری لنکا کی حکومت کا تختہ پلٹا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، تو آپ حضرات اس واقعے کو ملاحظہ فرمائیے، جس واقعے کو میرے استاد محترم نے مجھے بتایا، ان کے استاد مولانا خلیل صاحب نے انہیں بتایا، جو کہ بدایوں شریف کے رہنے والے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ کہنے لگے کہ مولانا خلیل اور ان کے بڑے بھائی دونوں لوگ پیر کامل کی تلاش میں راجستھان میں جے پور میں پہنچے۔ ایک مسجد میں انہوں نے رات کو قیام کیا۔ جب وہ دونوں بھائی مسجد میں سونے لگے تو کیا دیکھتے ہیں، جب ہلکی سے انہیں نیند آئی، جھپکی آئی، تو اتنے میں ایک مسجد کے اندر کتا آتا ہے۔ دونوں بھائی میں سے آنکھ کھلی اور انہوں نے اس کتے کو مسجد سے باہر کر دیا۔ پھر جب لیٹے اور جب آنکھ لگی، فوراً پھر کتا آ گیا، پھر اس کتے کو باہر کر دیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ آخر کار دونوں بھائی مسجد سے باہر نکل آئے اور مسجد کے نیچے ایک دکان تھی، اس دکان والے سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ کتا بار بار کیوں آ جاتا ہے؟ اچھا، اس وقت ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ مسجد کا دروازہ بند ہے، گیٹ بند ہے، کتا آتا کہاں سے؟ مسجد کے نیچے دکان تھی۔ اس انسان نے کہا، دکان کے مالک نے، کہ یہ کتا نہیں ہے بلکہ یہ ایک جنات ہے، ایک جن ہے، اور آپ حضرات کو یہ یہاں پر سونے نہیں دے گا۔ آپ حضرات ایسا کریں، مسجد میں نہ سو کر میرے یہاں دکان پر سو لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو سوئیں گے بعد میں، جب تک تھوڑا ٹہل کر آتے ہیں۔ تو مولانا خلیل اور ان کے بڑے بھائی دونوں حضرات رات میں ٹہلنے کی غرض سے آبادی سے بہت دور نکلنے چلے گئے۔ وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ، جن کو ہم اور آپ پہلے کے دور میں پیر فقیر کہتے تھے، ان کی ایک جھونپڑی پڑی ہوئی ہے اور وہ اللہ کی عبادت میں محب ہیں، وہ اللہ کی عبادت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں بھائی وہاں پر جا کر بیٹھ گئے۔ جب ان حضرت نے اپنی عبادت کر لی، اللہ کی تسبیحات پڑھ لی، کلمہ کرام، درود سلام، جو کچھ پڑھنا تھا پڑھ چکے، اس کے بعد سلام پھیرا۔ ان دونوں حضرات نے ان کو سلام کیا، ان سے مصافحہ کیا اور انہیں تفصیل سے واقعہ بیان کیا کہ وہ کیسے کیسے کہاں سے آئے ہیں، ابھی کہاں پر تھے، کیا معاملہ گزرا۔ پھر ان اللہ کے درویش نے ایک قصہ بیان کیا۔ کہنے لگے کہ دیکھو، میرے دادا پیر جو ہندوستان کے مغل سلطنت کے آخری جو شہنشاہ تھے، بہادر شاہ ظفر، ان کے زمانے میں میرے دادا پیر فوج میں بھرتی تھے، سپاہی تھے، ملٹری والے آدمی تھے۔ ان کا ڈیوٹی پر پہرا تھا، وہ اپنا پہرا لگا رہے تھے، ڈیوٹی بجا رہے تھے
اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا اپنے بچپن میں، آج کل تو وہ لوگ دکھائی نہیں دیتے، آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والی، جو پھٹے پرانے کپڑے، جھولا لٹکا ہوا ہے، اوپر آسمان کی طرف منہ کرا باتیں کر رہے ہیں، جہاں کی تہاں چاہاں بیٹھ گئے، وہیں سے کچھ بھی کوڑے میں سے اٹھایا کھا لیا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گندی چیز کھا رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کی نعمت کھاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے مرد ہوتے ہیں، اللہ والی ہوتے ہیں. اسی طرح جو جے پور کے اندر جو پیر صاحب تھے، اللہ والے مرد تھے، وہ کہنے لگے میرے دادا پیر جو تھے دلی کی سڑکوں پر رات میں پہرا دے رہے تھے. اتنے میں جو مجذوب لوگ تھے، جن کو لوگ پاگل کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، وہ کوئی ادھر سے ادھر آتا دوڑ کے چلا جاتا، کوئی ادھر سے ادھر آتا دوڑ کے چلا جاتا. وہ جو پولیس میں بھرتی تھے، فوج میں بھرتی، انہوں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ بھائی تم بھاگ کیوں رہے ہو، کیا وجہ ہوئی ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو کوئی بھی کسی بات کو بتانے کے لیے تیار نہیں تھا. آخرکار وہ کہنے لگے میرے دادا پیر نے ایک مجذوب کو، وہ بھی اڑیل جوان تھے، ایک مجذوب کو دونوں ہاتھوں کی کولیاں بھر کے اس کو روک لیا. جیسے ہی اس کو روکا، ادھر اس کو پکڑا، ادھر وہ ترنت بے ہوش ہو گئے. بے ہوشی ہو گئے، اور بے ہوش ہونے کے بعد وہ جو پولیس میں تھے وہ ڈر گئے کہیں ایسا نہ ہو یہ مر جائے. انہوں نے ان کے منہ پہ پانی کے پر چھینٹے مارے. آخرکار وہ ہوش میں آئے. ہوش میں آنے کے بعد جب ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم لوگ آج یہاں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر لگاتار بھاگ رہے ہو، ایک نہیں دسیوں لوگ ہیں، وجہ کیا ہے یہ بار بار بھاگنے کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ تم نے مجھے پکڑ کے میرا نقصان کرا دیا. کہ کیا نقصان، معاملہ کیا تھا، ماجرا کیا تھا؟ کہنے لگے کہ آج ہم جن کو لوگ تم پاگل کہتے ہو، مجذوب کہتے ہو، ہم آج خوشی میں بھاگ رہے تھے ادھر سے ادھر، کیونکہ آج ہندوستان کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری آئی ہوئی ہے، اور اس بات کا ذکر چل رہا ہے، فیصلہ اس بات کا ہونا ہے کہ مسلمان اب نااہل ہو گئے ہیں، ان سے حکومت لے کر کسی اور کو حکومت دے دی جائے. تو حضور غوث اعظم بھی ساتھ ہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ حکومت عیسائیوں کو دے دی جائے، لیکن حضور غوث اعظم کی اس طرف مرضی نہیں ہے. لیکن ادباً وہ بول نہیں رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہندوستان کے جو راجا ہیں حضرت خواجہ غریب نواز، ان کو بلا لیجئے، ان سے مشورہ لیجئے، ان کے سامنے یہ بات رکھیے کہ حکومت کسے دی جائے، مسلمان نااہل ہو چکے ہیں. تو ایک آدمی خواجہ غریب نواز کو بلانے کے لیے اجمیر شریف گیا تھا. اتنے میں تم نے مجھے پکڑ لیا، اب نہ جانے کیا فیصلہ ہوا. تو اس وقت جو فوج میں تھے، پولیس میں تھے، پیر صاحب کے دادا پیر، وہ کہنے لگے کہ فجر کا وقت ہوتے ہوتے ہندوستان کے دلی کے لال قلعے پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے ساری دنیا کا مالک اللہ ہے، اور پوری دنیا کا مالک اللہ ہے، تو اپنے ملک میں سے جسے چاہے، جون سا چاہے ملک جس کو چاہے عطا فرما دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. اور اللہ ہی ہے عزت دینے والا، اور اللہ ہی ہے ذلت دینے والا. بے شک میرا پروردگار سب کچھ کر سکتا ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قرآن پاک کی آیت ہو گئی، اور میں نے جو واقعہ سنایا، کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ دیکھیے کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، رسول کون ہوتے ہیں حکومت دینے والے، خواجہ غریب نواز کون ہوتے ہیں، حضور غوث اعظم کون ہوتے ہیں؟ تو میرے نادان بھائیوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے جو صحابہ کرام ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہیں، اور جیسے حضور سیدنا غوث اعظم ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، ان سے زیادہ توحید تمہارے سینوں میں نہیں ہے، ان سے زیادہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے تم نہیں ہو. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ یؤتی، بے شک میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ مجھے دینے والا ہے. میرے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھے دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی تخصیص نہیں فرمائی
کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا دے سکتا ہے اور کیا کیا دینے پر قادر ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ممکن چیز ہے، تو جیسے آگ، پانی، بارش، اولاد، شفا، دنیا کی ہر چیز اللہ دینے پر قادر ہے۔ تو جب اللہ ہر چیز دیتا ہے، اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ اے نبی آپ اپنے ہاتھ سے بانٹ دیجئے۔ تو جب اللہ سب کچھ دیتا ہے، نبی سب کچھ بانٹتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اب لوٹ کر ہم آتے ہیں اپنے پرانے والے ٹاپک پر۔ قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کے بعد میں نے بتایا کہ ابھی 2-3 دن پہلے نیپال کی حکومت چلی گئی، اس سے پہلے بنگلہ دیش کی حکومت چلی گئی، اور اس سے پہلے شری لنکا کی حکومت چلی گئی۔ اور بھی دیش ہیں دنیا میں یہاں کی حکومتیں چلی گئی ہیں۔ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ جو ان پیر صاحب کے دادا پیر نے بتایا، ان مجذوب کو پکڑا، مجذوب نے یہ بتایا کہ رسول اللہ کا ماننا ہے اور یہ کہنا ہے کہ مسلمان اس قابل نہیں رہے کہ اب حکومت چلا سکیں۔ مسلمان بگڑ گئے، بورا گئے، گھمنڈ میں چکنا چور ہو گئے، اس لیے حکومت ان سے چھین کر کسی اور کو دے دی جائے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ جو میں نے 3 دیشوں کے نام گنائے، اسی طرح دنیا میں اور بھی دیش ہیں، ملک ہیں۔ تو جو اس جگہ کا بادشاہ ہوتا ہے، سلطان ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے یا راشٹرپتی ہوتا ہے، وہ اپنی حکومت کی گدی پہ بیٹھے رہنے کے لیے لوگوں کو دھرم کے نشے کی افیم سنوا دیتا ہے، اور جب تک لوگوں کے دلوں میں دھرم کا نشہ بنا رہتا ہے، دھرم کی افیم چڑھی رہتی ہے، اس کی خماری میں مست رہتے ہیں، تب تک تو انہیں پتہ نہیں لگتا کہ یہ جو ہمارا بادشاہ ہے، سلطان ہے، پرائم منسٹر ہے، اس نے ہمارے پچھواڑے پہ کیا کر دیا۔ لیکن جب اسے ہوش آتا ہے، جب نشہ دور ہوتا ہے، جب نشے سے اس کی آنکھ کھلتی ہے، اس قوم کی، اس دیش کی عوام کی، اس دیش کی جنتا کی، تو وہ جنتا اپنے پردھان منتری کو، اس کا گرہ منتری ہو، اس کا شکشا منتری ہو، جو بھی ہو، جتنے بھی منترالے ہوتے ہیں، تو سب کو دوڑا کے پیٹتی ہے، اور وہاں کا پی ایم جھولا اٹھاتا ہے اور ہوائی جہاز میں بیٹھ کے باہر نکل جاتا ہے، اور تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ جو اس کے اندھوقت ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پھر وہیں پر گھر جاتے ہیں اور پیٹے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یاد رکھو، پوری دنیا اللہ کی سلطنت ہے۔ وہ اس دنیا میں سے جس دیش کو بھی چاہے، جس حصے کو بھی چاہے، اس سے چاہے چھین لے اور جس کو چاہے دے دے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینا چاہیے جو ہمارے پڑوس کے ملک ہیں، کیونکہ اپنی جنتا کو، اپنی عوام کو اتنا نہ ستائے کوئی بھی کہ جس سے وہ بالکل پریشان ہو جائے، تنگ آ جائے، بدحال ہو جائے۔ ایک طرف تو رب کی طرف سے آنے والی عذاب ہوتے ہیں، جو پرکرتی کی آپدائیں کہا جاتا ہے، رب کا عذاب ہوتا ہے، کہیں زلزلے کی شکل میں آتا ہے، کہیں باڑھ کی شکل میں آتا ہے، کہیں اور کسی روپ میں آتا ہے۔ جیسا کہ چین والوں نے مسلمانوں کو بہت ستایا، قرآن شریف پہ بین لگا دیا، نمازیں نہیں پڑھنے دی جا رہی۔ ارے تمہارے باپ سے نہ روکی گئی نماز، امام حسین نے اس نماز کو بچایا ہے، امام حسین کی بچائی ہوئی نماز کو، اذان کو، قرآن کو تم کیا روک سکتے ہو؟ تم کیا بین لگا سکتے ہو؟ ایک وقت وہ آیا کہ چین کا پرائم منسٹر بھی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دنیا میں جتنے بھی سلطنت کو چلانے والے ہیں، حکومت کو چلانے والے ہیں، اگر وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی سلطنت اور حکومت کو چلائیں، اور جتنے بھی اس کے بندے ہیں، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی جاتی سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی رنگ اور بو اور بھاشا کے بولنے والے ہوں، اگر وہ ان کا برابری سے خیال رکھے گا تو سمجھ لو اس کی سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی۔ نہیں تو ایک دن وہ آئے گا کہ اپنا جھولا اٹھائے گا اور بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، رب کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب اس کی لاٹھی پڑتی ہے، ارے
جن کو 400 سال کی عمریں ملی، جیسے کہ فرعون، اور اس نے اپنے گھر پہ اپنی موت کو پالا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام، اس نے پالا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں، جوان کر دیا، لگ بھگ 30 سال کی عمر ہو گئی، اور ایک وقت وہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہی وہ فرعون مارا گیا۔ اسی طرح نمرود، جس کو 800 سال کی عمر ملی، اس نے بھی دنیا پہ حکومت کی، اپنے نشے میں چور تھا، خدائی کا دعویٰ کر دیا، اللہ کو بھول گیا، ایشور کو بھول گیا، گاڈ کو بھول گیا، اور اپنے آپ کو ہی کہنے لگا میں ہی اس دنیا کو بنانے والا، میں ہی ہوں اس دنیا کو چلانے والا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس فرعون کا یہ حال ہوا کہ اس کے مرنے سے کچھ دن پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب بھیجا، مچھروں کی فوج، ایک کانا، لنگڑا، لولا، یعنی اس کا ایک شریر کا ایک حصہ نہیں تھا، نہ ایک آنکھ تھی، نہ کان تھا، نہ ہاتھ تھا، نہ پیر تھا۔ اس مچھر نے اللہ سے عرض کی مولا مجھے نمرود کے ناک میں گھسنے کا حکم دے اور میں اس کی موت کا سبب بن سکوں۔ اللہ نے حکم دے دیا، وہ اپنگ مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور جا کر دماغ پہ پہنچ گیا، اور جب اس نے دماغ کو کاٹنا شروع کیا تو نمرود تڑپ گیا، بے چین ہو گیا۔ اب جو اس کے برابر میں کھڑا رہتا سنتری، آج کے دور میں بھی اس کو پیے وغیرہ جو بھی کہتے ہوں، اس کی رکھوالی کرنے والے، رچا کرنے والے، تو وہ بار بار چیخے کرے، چلائے کرے نمرود، تو آخر کار اس نے کیا کرا گا، ایک دن اس کے نمرود کی اٹھا کے ایک ڈنڈا مار دیا۔ جیسے ہی ڈنڈا مارا نمرود کو آرام ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ مچھر نے 1 گھنٹے تک نہیں کاٹا، پھر اس نے کاٹنا شروع کرا، پھر ڈنڈا مار دیا، پھر 1 گھنٹے تک نہیں کاٹا، پھر مچھر نے کاٹنے میں ٹائم کم کرنا شروع کر دیا، پھر تو آدھے گھنٹے پیچھے، پھر تو 15 منٹ پیچھے، پھر تو 10 منٹ پیچھے۔ پھر نمرود نے خود ہی اعلان کیا، مچھر جب بھی کاٹتا تھا اس کے ڈنڈا پڑتا، آرام مل جاتا، نمرود کو سکون آ جاتا۔ پھر نمرود نے یہ اعلان کیا کہ میرے دربار میں جو بھی حاضر ہو میری چاند میں ایک جوتا لگا ہے۔ تو اس کے دربار میں آنے والا کوئی بھی شخص ہوتا، عوام میں سے یا اس کے فوجیوں میں سے یا اس کے دربار میں رہنے والوں میں سے، جو بھی آئے اس کی چاند پہ ایک جوتا لگائے، آرام ہو جائے، وہ بڑے سکون میں آ جائے۔ تو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان۔ ایک وقت تو وہ تھا کہ جو اتنا بڑے نشے میں چور تھا کہ جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھا، ساری دنیا پہ حکومت تھی، ساری دنیا پہ سلطنت تھی، اور آج وہ اپنی عوام کے ہاتھوں سے جوتا کھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، رب کے عذاب سے جتنے بھی حکمران ہیں، جتنے بھی دیش چلانے والے ہیں، سب کو ڈرنا چاہیے اور حق اور انصاف کے ساتھ اپنی حکومت کو چلانا چاہیے۔ نہیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ کوئی بھی ہو جو ظلم کرے گا، ایک دن وہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جھولا اٹھائے گا، پتلی گلی سے نکل جائے گا، اور جو اس کے اندھ وقت بچیں گے، چمچے بچیں گے، ان کی ایسی خاطرداری ہوگی جیسے نیپال میں چل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یاد رکھو اللہ نے تمہیں جو حکومت دی ہے، کسی بھی دھرم کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، سنویدھان اٹھا کے دیکھ لو، جتنے بھی دھرم کی کتابیں ہیں، پستکیں، سنویدھان، لوگوں کو کہنا ہے، ماننا ہے، سننا ہے، ایک دوسرے کے آدھار پر اپنے اپنے دھرم کے لوگوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر کسی کو اپنی حکومت لمبے سمے تک چلانی ہو تو حق اور انصاف سے چلائے تو اس کی حکومت چلے گی، اور اگر ناانصافی سے چلائے گی تو ایک وقت وہ آئے گا، جھولا اٹھائے گا اور پتلی گلی سے نکل جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قرآن پاک میں جو اللہ نے فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے کہ اللہ، ساری دنیا اللہ کی سلطنت ہے، جس سے چاہے بادشاہت کو چھین لے اور جس سے چاہے عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اسی طریقے سے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا قاسم واللہ یؤتی، یہ رب کے پیغمبر ہیں، یہ گاڈ کے میسنجر ہیں، آخری، جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا، پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، ساری کائنات کا پالنے والا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ یہ رحمت للعالمین ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، رب دنیا کو بنانے والا ہے اور اپنے پیارے آقا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے دنیا کو بانٹنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری اس بات کو سبھی لوگ بغور سنیں
اور اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں اور سدھر جائیں. نہیں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جو تمہاری جو سانسیں چل رہی ہیں ایک ایسا اٹیک پڑے گا 1 منٹ میں ختم.